السلام علیکم، جانے جہاں میں خوش آمدید۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 75۔ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی، تو آئی گیس 80th ایپیسوڈ ہی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، سو مزید 3-4 اور ایپیسوڈز آئیں گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف، جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ حیا سلیمان اپنے گھر واپس آ چکی ہے اور وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ دفتن دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا تھا، اسی طرح لیٹی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر چلتے ہوئے قدم۔ آنے والے نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے اور اسے بند آنکھوں سے بھی سورج کی روشنی چھن کر خود پہ پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سبین پھپھو کی آواز سنی تھی جو کہہ رہی تھی کہ حیا بیٹے اٹھ جاؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟ اور پھر اس نے بیڈ کی پائنتی کے پاس دباؤ محسوس کیا تھا، جیسے وہ ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ بخار اترا تمہارا؟ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا اور حیا نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور خالی خالی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ شانوں پہ دوپٹہ لیے، بال کیچر میں باندھے، وہ ویسی ہی تھیں، پرسکون، صابر اور ٹھنڈی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کوہنی کے بل ذرا سی اٹھی، نقاہت پزمردگی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ نتاشا کہہ رہی تھی کہ ابھی بینڈیج لاتی ہے، اور یہ بینڈیج تو بالکل خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہولے سے اس کے پیر کے انگوٹھے کو چھوا جس پہ لگی پٹی اب پرانی اور خستہ ہو چکی تھی، اور حیا تکیے کے سہارے بیٹھی اسی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ اور پھر انہوں نے وہی سوال پوچھا جس سے وہ شاید بچنا چاہتی تھی، جہان تمہارے ساتھ تھا؟ انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا تھا، اور جب سے وہ آئی تھی اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ پھپھو سے تو باقاعدہ بات اب ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے گردن کو اسپات میں جنبش دی اور گلے میں تو آنسو کا پھندا سا پڑنے لگا تھا، اور پھر انہوں نے پوچھا، پھر؟ اور اس پھر کے آگے ہی تو سارے جواب ختم ہو جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں نہیں جانتی پھپھو، ہم ساتھ تھے؟ وہ کچھ کہنے لگی تو آواز بہت بوجھل ہو گئی۔ اس رات آسمان پہ بادل تھے اور چاند نہیں تھا، تارے بھی نہیں تھے۔ وہ آگے جا رہا تھا اور میں نے اسے روکنا چاہا، منع بھی کیا، لیکن اس نے میری نہیں مانی پھپھو۔ وہ چلا گیا، اور پھر وہ رکی اور پلک جھپکی تو آنسو رخسار پہ لڑکنے لگے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ اور کمرے میں چند لمحے کے لیے بوجھل سی خاموشی رہی، اور پھپھو کے چہرے پہ تو ابھی بھی وہی سکون اور وہی ٹھہراؤ تھا۔ ہر جواباً وہ کہنے لگیں، کیا اسے اسی وقت واپس آنا تھا حیا؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو وہ آ جائے گا۔ اور سبین پھپھو کا تو صبر لاجواب تھا، کہنے لگی، ہاں تو ابھی منگل میں کچھ دن ہے نا، وہ آ جائے گا، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ اور حیا نے نفی میں سر ہلایا، وہ نہیں آئے گا، وہ مشکل میں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ مشکل میں ہے۔ شاید وہ زخمی ہوگا، شاید گرفتار ہوگا، اور شاید اس سے آگے تو فکرہ ٹوٹ گیا تھا اور دل بھی ساتھ ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن کمال کا حوصلہ اور یقین تھا اس عورت کا جس کا بیٹا کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کہنے لگی، ارے اگر اس نے کہا ہے کہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، اور مجھے پورا یقین ہے۔ انہوں نے جیسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپکا تھا، اور وہ انہی بھیگی نگاہوں سے بس ان کا پرسکون چہرہ دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے پھپھو، آپ صبر سے انتظار کرنے والی عورت ہیں، مگر میں تو چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر
جہان کے ساتھ چلنے والی عورت ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تکلیف ہم دونوں کے حصے میں برابر آئے گی۔ آپ ظاہر نہیں کرتی اور میں چھپا نہیں سکتی، بس یہی فرق ہے۔ بے یقین نہ ہو بیٹا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا اور وہ سر بھی نہ ہلا سکی۔ عجیب بے یقینی سے بے یقینی تھی اسے۔ اور پھر دروازہ ذرا سی دستک کے ساتھ کھلا۔ پھپھو اور حیا نے ایک ساتھ اس سمت دیکھا تو نتاشا دروازے میں کھڑی تھی اور حیا پھیکا سا مسکرائی اور آنسو ہتھیلی کے پشت پر صاف کیے۔ وہ اندر آئی اور کہنے لگی، حیا کیا تم اٹھ گئی؟ دیکھو میں تمہارے لیے بینڈیج لائی ہوں، وہ تو خراب ہو چکے ہیں نا، اسے اتار دیتے ہیں۔ نتاشا رسان سے انگریزی میں کہتی ہوئے اندر کو آئی اور چھوٹا سا باکس بیڈ پہ حیا کے پیروں کے پاس رکھا، اور پھپھو اس کو جگہ دینے کے لیے اٹھ گئی تو وہ وہیں پھپھو کی جگہ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا تھا تمہیں؟ اتنے زخم کیسے آئے؟ وہ حیا کی ایڑی سے بینڈیج اتارتے ہوئے بولی تھی، اور لہجہ نہ تو زیادہ متفکر تھا اور نہ ہی زیادہ سرد۔ پتہ نہیں وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری، ویسے تو بے ضرر سی تھی، البتہ اس کا لباس۔ اس ساری پریشانی میں بھی حیا کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ اس طرح سلیو لیس ٹاپ اور کیپری میں گھر میں گھومتی ہوگی اور روہیل یا ابا کو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ اور پھر اچانک حیا نے اس کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا تھا حیا پیر پہ؟ نتاشا نے دوا لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو حیا چونکی۔ کانچ، پتھر، زمین پہ بہت کچھ گرا تھا اور میں انہی کے اوپر چلتی رہی تھی۔ بہت بد احتیاطی ہے یہ تو ویسے۔ چلو میں اسے بینڈیج کر رہی ہوں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، زیادہ گہرے نہیں ہیں۔ وہ اب مصروف انداز میں کہتی اس کی پٹی باندھ رہی تھیں اور دفتن آسمانوں پہ آذان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ پھپھو جانے کی لوٹ کھڑی ہوئی تو اس نے انہیں نہیں روکا تھا اور اس کے پاس انہیں روکنے کے لیے کوئی جواز بھی تو نہیں تھا، اور سین ہوا ختم۔ لاؤنج سے باتوں کا شور کمرے تک سنائی دے رہا تھا۔ ثنا اور سہرش اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور حسب معمول ان کی آمد پہ ارم اور سونیا بھی چلی آئی تھیں۔ وہ ابھی تک کمرے میں ہی تھیں اور ان سے ملی نہیں تھیں۔ اماں دروازے پہ 2 دفعہ آ کر باہر آنے کا بھی کہہ چکی تھیں۔ اب تو بخار بھی اتر گیا تو باہر آ جاؤ نا، وہ کب سے آئی ہوئی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر بھی وہ کچھ کہے بنا بیٹھی رہی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی سے ملنے کو۔ اور پھر کافی دیر بعد اٹھی اور اپنا بیگ کھولا تاکہ کوئی جوڑا نکالے۔ ابھی پہنا لباس تو کافی خراب سا لگ رہا تھا، گرے شلوار قمیض اور ساتھ میں پتہ نہیں کس جوڑے کا گلابی دوپٹہ پہنے بہت بکھرے بکھرے سے حلیے میں وہ بیمار سی لگ رہی تھی۔ بیگ کھول کے ڈھکن اٹھایا تو سامنے کپڑوں پر گفٹ پیک میں ملبوس ایک پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے پیکٹ اٹھایا اور کچھ مدھم مدھم سا یاد تھا کہ سفیر نے جاتے ہوئے یہ اس کے حوالے کیا تھا اور شاید حلیمہ آنٹی نے ہی دیا تھا۔ اس نے ریپر پھاڑا تو اندر بہت خوبصورت سفید انسلی سلک کا کپڑا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ بھی لگا ہوا تھا، اور اس نے کارڈ اٹھایا تو لکھا تھا کہ حیا کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ، اور پھر لکھا تھا کہ تم ہمیشہ پوچھنا چاہتی تھی نا کہ تمہارے ساتھ فلائٹ میں عثمان نے سامنے بیٹھی ترک عورت سے کیا کہا تھا، تاکہ وہ تم سے زیادہ فرینک نہ ہو سکے، تو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ ہم نے ایسی ڈش کا آرڈر دیا ہے جس میں انڈین سٹائل کی تلی ہوئی پیاز بھی شامل ہے، اور بات یہ ہے حیا کہ ترک عورتوں کو تلی ہوئی پیاز کی خوشبو سے سخت الرجی ہے، لیکن آف کورس وہ صرف اس لیے ایسا کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں کسی اجنبی سے بے تکلفی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، اور ہم اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔
وقت حلیمہ اور عثمان، اور اس کے چہرے پہ افسردہ سی مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ کچھ باتیں ادھوری بھی رہ جائیں تب بھی ان کی تشنگی نہیں ہوتی۔ جیسے ڈی جے کو گڈ مارننگ ڈی جے کہنے والا لڑکا اسے نہیں ملا تھا، اور وہ کون تھا وہ کبھی بھی نہیں جان پائے گی، اور کون جانے کہ اس کو خود بھی پتا تھا یا نہیں کہ ڈی جے اس دنیا سے چلی گئی ہے، کون جانے۔ اس نے بیگ سے کپڑے ادھر ادھر کیے اور آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، اور پھر دوسرا بیگ کھولا۔ اس کا تو ونڈ چائم کہیں بھی نہیں تھا، اور پتہ نہیں وہ اسے کہاں بھول آئی تھی، اور دل اتنا خراب ہوا اس بات سے کہ وہ لباس بدلے بغیر بال کیچر میں باندھے ہی باہر آ گئی۔ اور جیسے وہ باہر آئی تو اسے سنائی دیا کہ ثنا لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی بڑے زور و شور اور خفگی سے کچھ کہہ رہی تھی کہ مطلب حد ہی ہو گئی، ایک دم سے ہمیں اتنی سنا دی رضا بھائی نے، ارے ہمارا کیا قصور، وہ تو فائزہ وغیرہ، ان کو بھی تو دھیان رکھنا چاہیے تھا نا۔ اور جیسے اس نے حیا کو آتے دیکھا تو بات روک کر جلدی سے اٹھی اور کہنے لگی، حیا آپا کدھر ہیں آپ؟ سب کہہ رہے تھے کہ آپ آتے ساتھ ہی بیمار پڑ گئیں۔ وہ بڑے تپاک سے اس کے گلے لگی تھی اور حیا زبردستی ذرا سے مسکرائی۔ سونیا بھی اچھے سے ملی تھی، باقی سہرش اور ارم تو اپنے اپنے موڈ میں تھی، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی ان کی۔ نتاشا اپنے مصروف انداز میں بے نیاز سی صوفے پہ بیٹھی میگزین کے ورق پلٹ رہی تھی۔ تو پھر کیا تم نے فائزہ سے شکایت کی؟ وہ سب جب بیٹھ گئی تو سونیا بھابھی نے ثنا کو تفکر سے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا، اور لاؤنج کی وسط میز پہ شیشے کے پیالے میں سٹرابریز بھری ہوئی تھی، اور درمیان سے کٹی ہوئی سرخ رسیلی سٹرابریز۔ سہرش بات سنتے سنتے ایک ایک پھل کر کے کھا رہی تھی۔ ہاں آج جا کر فون کرتی ہوں میں فائزہ باجی کو، حد ہے۔ اور پھر حیا کو دیکھ کر ثنا وضاحت کرنے لگی کہ آپ کو پتا ہے فائزہ باجی نے کیا کیا ہے؟ اور حیا نے اسی کے انداز میں دہرایا کہ کیا، اسے تو جیسے کوئی دلچسپی تھی نہیں۔ فائزہ ارسل کی بہن تھی، اور ارسل وہ تھا جس کے ولیمے کی رات تایا ابا نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ فائزہ باجی نے نا ارسل بھائی کے ولیمے کی تصاویر فیس بک پہ لگا دی۔ چلو اگر اپنی لگاتی تو خیر تھی، لیکن ہماری ٹیبل کی بھی 3 تصویریں البم میں لگا دی اور پرائیویسی پبلک رکھ دی۔ رضا بھائی نے دیکھا تو پھر ہمیں اتنی سنانے لگے۔ اب بندہ فائزہ باجی سے پوچھے نا کہ کہاں کے ایتھکس ہیں یہ کہ کسی اور کی تصویریں لگا دیں وہ، اور وہ بس خاموشی سے ثنا کو دیکھتی گئی۔ اس کا ذہن تو کہلیس کی سرحد سے آگے جا ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کی بھی تصویر تھی، ثنا نے یاد کر کے اسے بتایا تو وہ ذرا سی چونکی۔ لیکن آپ کی تو خیر ہے نا، آپ نے تو لپیٹ کر دوپٹہ لیا ہوا تھا نا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے۔ لیکن میری تو اچھی خاصی کلاس لیا بھائی نے۔ وہ سخت رنجیدہ تھی، اور غالباً ان کے گھر آتے ہوئے ہی رضا سے اس کا ٹاکرا ہوا تھا۔ اور ساتھ جو ارم بیٹھی ہوئی تھی ہنسی اور کہنے لگی، ہاں حیا کا تو دوپٹہ نہ ہوا سلیمانی چوغا ہی ہو گیا۔ اور حیا نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا، وہ ہاتھ میں پکڑی شیشے کی پلیٹ پہ رکھی سٹرابری کو کانٹے میں پھنسا رہی تھی، اور پھر کانٹا منہ میں لے جاتے ہوئے اس نے حیا کو دیکھا، اور حیا کی نگاہوں میں کچھ تھا کہ ارم بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو اپنے دوستوں کا اتنا خوف کیوں ہوتا ہے، ایسے تو ہم سارے زمانے میں بغیر دوپٹے کے گھومتے رہے تب کچھ نہیں ہوتا ان کو، لیکن اگر بھائی کی یونیورسٹی کے سامنے کار میں بھی گزرو نا تو بس ہاتھ اندر کرو، سر پہ دوپٹہ لو، میرا کوئی دوست گزر رہا ہوگا کوئی دیکھ نہ لے، یہ وہ۔ اوف! ثنا رضا کی نقل کرتے ہوئے بولی تو سہرش ہنستی اور ارم فقط مسکرائی، اور پھر اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک خاموش لیکن گہری نظروں سے ارم ہی کو دیکھ رہی تھی۔ ارم ذرا جذبس ہو کر دوبارہ ثنا کو دیکھنے لگی، اور تبھی سہرش نے بات کا رخ پھیرتے ہوئے حیا سے کہا کہ جیحان نہیں آیا تمہارے ساتھ حیا؟ اور اس کی اس بات پہ حیا نے نگاہیں اس کی طرف پھیری اور پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، اور اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا۔
معصوم سے سوال تھا لیکن اسے بہت زور سے چبھا تھا اور سونیا نے بے چینی سے پہلو بدلا. اسے یقیناً سہرش کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا. ہاں کہا تو تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس نے فقط یہی کہا اور کوئی صفائی اور کوئی دلیل اور کوئی منہ توڑ جواب نہیں دیا تھا. اب تو کسی بات کا دل چاہتا ہی نہیں تھا اس کا. اچھا. سہرش نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے آگے ہو کر ایک اسٹرابیری اٹھائی اور حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے پیالے کو دیکھا. سرخ رسیلا پھل، سرخ جوتے، بیسن کے کنارے پہ لگے خون کا سرخ قطرہ. اس کا تو دل ہی بھر آیا تھا. وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی. سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن نتاشا اسی طرح بے نیاسی میگزین کے صفحے ہی پلٹ رہی تھی اور سین ہوا ختم. وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے عائشہ گل کو ابھی میل لکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے اسے کہا کہ حیا باجی آپ کا فون ہے. نوربانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی تھی اور وہ اچھا کہہ کر سینڈ کا بٹن دبا کر اٹھی اور باہر آ گئی. زندگی میں نا امیدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی پہ بھی چونکنا چھوڑ دیا تھا اس نے. اور میجر احمد تو اسے لینڈ لائن پہ کبھی کال کرتا بھی نہیں تھا. اسے دلچسپی نہیں تھی کہ کس کا فون ہے. ہیلو. اس نے کریڈل کے پاس رکھا الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو سامنے سے شخص کہہ رہا تھا کہ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا. ولید کا مسکراتا لہجہ تھا اور اسے لگا تھا کہ سارے احساس ہی جیسے مر گئے تھے اور ایک ابال سا اندر سے اٹھا تھا اور ہاں ابھی دل میں کچھ زندہ تھا. وہ دبے لہجے میں غرائی اور کہنے لگی کہ جو بھی کہنا ہے صاف کہو. میرے خلاف وہ کیس واپس لے کر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک عقل مند خاتون ہیں. اور لمحے بھر کو تو اس کے اعصاب مفلوج سے ہو گئے. کیس واپس؟ لیکن اس نے تو نہیں. تو پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پہ ہی یہ ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. یہ کال تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی کی تھی اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم پھر کب مل رہے ہیں. وہ جیسے بہت مسرور اور مطمئن تھا اور اس کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا تھا. بامشکل اس نے ضبط کیا اور کہا کہ میں فون رکھ رہی ہوں. اور آگے سے اس نے بھی کہا کہ کل دوپہر 1 بجے میں جناح سپر والے پیزا ہٹ پہ آپ کا انتظار کروں گا اور ضرور آئیے گا. مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ ابھی وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا. اچھا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں آ جاؤں گی؟ وہ اور ہی ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں. مائی فٹ. اتنا غصہ آیا تھا کہ دل چاہا کہ یہ فون دیوار پر ہی دے مارے. اور اس نے بھی کہا تھا کہ آپ کو آنا تو ہوگا. یاد رکھیں کہ وہ ویڈیو میرے پاس ہے. اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ہی ٹی وی پہ چلا کر دکھاؤں گا اور یہ میرا وعدہ ہے. اس کے لہجے کی صفاقی پہ تو حیا کا دل لرز کے ہی رہ گیا تھا لیکن جب وہ بولی تو آواز بہت مضبوط تھی اور اس نے کہا تو پھر تم کر گزرو نا جو تم کرنا چاہتے ہو. ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے یوں ملنے چلی آؤں گی اور جہنم میں جاؤ تم. کہہ کر اس نے فون زور سے کریڈل پہ پٹکا اور پھر تیزی سے مڑ کر ابا کے کمرے کی طرف آئی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی ناٹ صحیح کر رہے تھے اور آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھے. وہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ابا کیا آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا؟ وہ پریشانی سے کہتی بنا اجازت اندر آئی تھی اور سلیمان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر واپس شیشے کے سامنے ہو کر ٹائی کی ناٹ تنگ کرنے لگے اور جواب دیا کہ ہاں واپس لے لیا. لیکن کیوں ابا؟ وہ صدمے سے بولی تھی. دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ بھی نہیں تھا اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا. فرقان بھائی کو چوٹ تو گرنے سے آئی تھی نا، اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ پرفیوم اٹھا کے خود پہ سپرے کر رہے تھے اور بیماری نے
ان کو پہلے سے کافی کمزور کر دیا تھا، لیکن اب وہ دن بدن صحت مند ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن ابا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر جو اس نے بے ایمانی کی ہے نا، اس پہ اسے آڑے ہاتھوں لوں گا، تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر گئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر میں تھی۔ تایا ابا اور سائمہ تائی ڈرائنگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے اور لڑکے کام پر تھے، اور سونیا اور ارم بھی ساتھ نہیں تھی۔ تایا ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی اور وہ کہنے لگے کہ آؤ حیا، طبیعت کیسی اب تمہاری؟ وہ بڑے ہموار لہجے میں بولے تھے اور ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے والی رکھائی بھی نہیں تھی، درمیانہ سا انداز تھا۔ تایا ابا، آپ لوگوں نے ولید کے خلاف کیس واپس کیوں لی ہے؟ وہ بے چینی سے وہیں کھڑے کھڑے بولی اور سائمہ تائی اس کے لہجے پہ بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے، اور وہ اتنے غلط بھی نہیں ہے۔ کیس کمزور ہے، وقت اور پیسہ دونوں کا ہی ضیاع ہوگا تو کیا فائدہ؟ لیکن اس طرح سے تو وہ اور بھی شیر ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ حیا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ چوٹ مجھے لگی تھی نا، جب میں سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہوں تو پھر؟ تایا ابا بھی شاید ولید کے خلاف کسی سخت کارروائی کے حق میں نہیں تھے، اور کاروباری سیاستیں اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ آرکیٹیکٹ والا کیس دیکھو، ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے، کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن تمہارے ابا اس سے ضرور نپٹیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے کوئی نپٹے گا نہیں، وہ اسے صرف اور صرف اس کو آرکیٹیکٹ والے کیس کا ڈراوا دے رہے تھے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھ سکیں۔ شطرنج، بساط اور سیاست۔ اور اس نے تعصب سے نفی میں سر جھٹکا اور کہا کہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ اور جیسے وہ جانے لگی تو تائی بولی کہ حیا، جہان نہیں آیا؟ سائمہ تائی نے ان کی گفتگو کو اختتام پذیر ہوتے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ اللہ، پھر سے وہی سوال، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ نہیں آ سکا تائی، آواز بھی جیسے دھیمی پڑ گئی تھی۔ اچھا تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روہیل کے ولیمے کے ساتھ ہی اناؤنس کر دیں، لیکن… اور تائی نے ہنکارا بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ نامکمل معنی اخذ کیے بغیر پلٹ دی۔ تایا ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا۔ کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سب اپنے اپنے مفاد کی ہی بات پوچھتے تھے، جہان کی تو کسی کو کوئی فکر تھی ہی نہیں، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے عائشہ سے۔ اس کی میل پہ عائشہ کا جواب آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی اور تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ تو اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی ہو کر دنوں، ہفتوں، مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پہ عائشہ کا شفاف اور خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ کمپیوٹر کے سامنے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ جواباً وہ اداسی سے بولی اور کہنے لگی کہ مجھے تو پتا نہیں کہ میں کیسی ہوں۔ وہی پرانے لباس اور کیچر سے بندھے بالوں میں حیا بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیا ہمارا اناتولیا اچھا نہیں لگا تمہیں؟ عائشہ نے حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پہ رکھی۔ کیپیڈوکیا وسطی اناتولیا میں ہی واقع تھا۔ پھیکا سا مسکرائی اور کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو بہت اچھا لگا ہے۔
اور جواباً عائشہ کہنے لگی کہ بہارے بتا رہی تھی کہ تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، اور کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا تم واپس آ گئیں؟ اور تبھی اس کے لبوں سے پھسلا تھا کہ میں تو کیلیس چلی گئی تھی۔ اور چائے کی پیالے اٹھائے عائشہ ذرا سی چونکی اور کہنے لگی، اچھا کس دن گئی تم کیلیس؟ اتوار کو ہی گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی تھی۔ اور اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ عائشہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، اور پیالی اس کے ہاتھ میں تھی لیکن اسے لبوں تک لے کر جانا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اور عائشہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بارڈر وہاں سے بہت قریب پڑتا ہے؟ اور جواباً حیا نے کہا کہ ہاں بہت قریب۔ اور اس کی نگاہوں کے سامنے پھر سے وہی رات گھوم گئی تھی، وہی خوفناک برستی بارش والی رات۔ اور پھر عائشہ نے کہا کہ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلیس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ اور اس کی اس بات پہ تو حیا بھی چونکی اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ ہر جواباً عائشہ کہنے لگی کہ مطلب جو لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی خبریں۔ تو کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی؟ عائشہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اور لمحے بھر کے لیے تو حیا کو لگا کہ اس کا سانس ہی رک گیا تھا۔ اچانک سے کچھ دن پہلے کی اسے وہ باتیں یاد آنے لگیں جب جیحان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے اور ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔ اور تب حیا نے بہارے سے پوچھا تھا نا کہ تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہارے، اور بہارے کو پتا تھا کہ وہ لوگ کیلیس جا رہے ہیں، اور اس نے بھی تو پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ کیلیس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلیس کا نام لے رہا ہے۔ اور اب عائشہ بھی کچھ ویسی باتیں کر رہی تھی، گرفتاری کی باتیں۔ اور حیا کو ایسے کھویا ہوا پا کر عائشہ نے اسے پکارا اور کہا، حیا؟ تو وہ چونکی۔ حیا نے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو ایک عجیب سا خیال اس کے ذہن میں آیا، لیکن اگلے پل اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کسی کو، پولیس کو بھلا کیوں بتائے گی وہ؟ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر وہ بارڈر کی گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھ رہی ہے؟ اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جو ایک سپونٹینیس اور ایک انسٹنٹ ری ایکشن ہوتا ہے حیا کا، اس نے وہی دیا۔ ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، لیکن سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے، کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا نا، ہے نا؟ اور پتہ نہیں یہ کیسے سب اس کے منہ سے نکلا تھا، اور لاشعوری میں جڑتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھی جس نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ اور عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی، اور حیا کو لگا کہ جیسے ابھی وہ انکار کر دے گی، لیکن وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہر جواباً اس نے کہا کہ ہاں میں نے ان کو کال کی تھی اور یہ میرا فرض تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے تھا نا۔ اور وہ بے یقینی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔
وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی؟ ہر اتنے میں سے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، مرحبا حیا۔ بہاریں کہیں پیچھے سے آئی تھی اور بہن کے کندھے سے جھول کر چہک کر اسکرین میں اس نے دیکھا، لیکن حیا نے جواب نہیں دیا تھا اور وہ ابھی تک عائشہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ اور چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے عائشہ گل ٹھہری اور اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ عائشہ تم، حیا نے لب کھولے لیکن پھر وہ رک گئی۔ اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا تھا، کہیں کچھ غلط تھا۔ تم نے عائشہ، تم نے، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلیس میں کھو دیا ہے۔ بے بسی سے اس نے کہنا چاہا اور بہاریں کبھی عائشہ کو دیکھتی اور کبھی اسکرین کو۔ چائے کی پیالی بے اختیار ایک طرف رکھتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ابھری حیرت اب بے یقینی میں بدل گئی تھی۔ عبد الرحمن کیلیس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کے بارڈر کراسنگ کا؟ اور نہیں حیا، وہ کیلیس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا، وہ کیلیس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلیس میں تھا عائشہ، تمہیں بہاریں نے بتایا تھا، مجھے معلوم ہے۔ ہر جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ بہاریں گل، تم جانتی تھی؟ عائشہ نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا اور وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا نا، کیا یہ تمہیں بہاریں نے نہیں بتایا تھا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک بے دم اور بخود تھی۔ ارے میں نے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں۔ میں نے تو نسوے فخری کے بارے میں بتایا تھا سیکیورٹی کو۔ اس نے بارڈر کراس کرنا تھا منگل اور پیر کی درمیانی شب، اور وہ بھی حیران تھی۔ ہاں، وہ جیہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا، اور تم نے کال ہی کیوں کی سیکیورٹی کو؟ وہ دبی دبی چلائی تھی، اور اس رات کے زخم اور بارود کی بو اور روشنی کے گولے سب پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اور جواباً عائشہ کہنے لگی، کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ وہ بے بسی سے بولی تھی اور بہاریں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ عائشہ نے کہا کہ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھی چرچ میں۔ اور حیا کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔
یعنی یہ رپورٹ سیکیورٹی فورسز تک پہنچانے کے لیے کسی اور نے نہیں، جہان سکندر نے خود ہی کہا تھا. لیکن ہاں، اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود بارڈر کراس کرے گا وہاں پہ، بلکہ اس نے کہا تھا کہ نسوح فخری اللیگل وے میں وہاں پہ بارڈر کراس کر رہا ہوگا، اور یہ خبر تم نے سیکیورٹی فورسز تک پہنچانی ہے. اور اس نے عبد الرحمن کے کہنے پہ ایسا کیا تھا. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب جہان نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا. سین وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ وہ چرچ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے بہارے کال کرتی ہے عائشہ کو جب وہ آنے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ آنے بن رہی تھی سویٹر. تب آنے نے کہا تھا کہ عائشہ تمہارا فون بج رہا ہے، اور آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی اور گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا. بہارے نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا. السلام علیکم. اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا اور آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ اہلارا وادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے فون کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا. ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی جو پہاڑ کے نیچے تک جا رہی تھی، اور حیا ابھی بھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی، اور بہارے کے پرس سے فون پہلے سے نکال کر اس نے اسے تصویریں کھینچنے چرچ کی اوپری منزل پہ بھیجا ہوا تھا. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی اور طمانیت کے سارے رنگ آنکھوں میں جیسے اتر آئے تھے. بہت دن بعد اس نے عبد الرحمن کی آواز سنی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ عائشہ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک فیور دو گی؟ وہ چرچ کی چوکھٹ میں کھڑا سیڑھیوں کو ہی دیکھ رہا تھا اور حیا کے آنے سے پہلے اسے بات ختم کرنی تھی. ہر جواباً عائشہ نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اور دوسری جانب وہ چونکی تھی اور کہنے لگی کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ ہاں، اس بارڈر کو ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کراس کرے گا غیر قانونی طور پر. ایسے میں تمہیں کچھ کرنا ہے. اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد غالباً وہ کسی اور جگہ آ گئی تھی اور پھر بولی ہاں کہو، پھر سے کہو، میں سن رہی ہوں. ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشہ. اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور عائشہ خاموش رہی. وہ آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولا کہ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے نا، تمہیں ان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے نا تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں. لیکن نہیں بھائی، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. وہ یقیناً اس کو اکسا رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کر دے، اور ہمیشہ کی طرح وہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی. اس نے کہا کہ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کیا کوئی آس پاس ہے؟ وہ برا مان کر ذرا خفگی سے بولی تھی جیسے آخری فکرے کو نظر انداز کرنا چاہ رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے، یہاں پہ تم یہ سب لکھ لو اور کمانڈر کا نمبر بھی. اور پھر وہ اسے تمام ضروری باتیں بتاتا گیا اور وہ لکھ دی گئی.
انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگیں گے. تم نے 80ویں سیکنڈ کال کاٹ دینی ہے اور تم یہ کرو گی نا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اور تبھی اس کو اپنی پشت پہ آہٹ کا احساس ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹا اور اندر چرچ کی سیڑھیوں پہ حرکت سی ہوئی تھی. کوئی آ گیا ہے، بعد میں کال کروں گا. اور اس کا مرحبا سننے سے پہلے ہی وہ سبک رفتاری سے آگے آیا اور سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی بہار گل کو کان سے پکڑ کر باہر نکالا. میں ابھی آئی تھی، واللہ میں نے کچھ نہیں سنا. اور چھوٹی بلی بوکھلا گئی تھی، لیکن وہ لب بھینچے برہمی سے اسے چرچ سے باہر لایا تھا. تو تم میری باتیں سن رہی تھی نا؟ تمہیں تمہاری بہن نے سکھایا نہیں ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے؟ میری بہن کو نا کچھ مت کہو. جو تم نے سنا ہے نا، اگر وہ تم نے حیا کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بہارے وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا. اور اگر تم نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے یہ بات حیا کو بتانے سے منع کیا ہے تو میں واقعی بہت برا پیش آؤں گا. اور سیڑھیوں پہ ٹک ٹک کی آواز گونجنے لگی تھی اور وہ اوپر آ رہی تھی. اور جیہان نے بہارے کو موبائل واپس کر دیا تھا، جسے اس نے جلدی سے اپنے پرس میں ڈال دیا. اور اگر تم نے میری بات نہ مانی نا بہارے، تو اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ آگے سے کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں سنا. اور وہ روحانسی ہو گئی تھی اور حیا تب تک اوپر پہنچ چکی تھی. اور حیا کے سامنے ایسے امپریشن گیا تھا کہ جیسے حیا اور جیہان کے بیچ میں ہونے والی گفتگو کو بہارے نے سنا تھا، جس پہ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، جس کے بارے میں بعد میں اس نے بھی بہارے سے پوچھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں سنا، وہ تو خود بخود ہی. یعنی کہ آخری بار ایک بار پھر سے جیہان اسے بے وقوف بنا گیا تھا. اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم. اور اس کے بعد واپس اسی سین کی طرف آتے ہیں جہاں پہ حیا سلیمان بات کر رہی ہوتی ہے عائشہ سے. اس نے یہ سب کچھ کہا. وہ بے یقینی سے اسکرین پر نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی. ہاں میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے خود سنا تھا. تم نے یہ سب سنا تھا؟ اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید اس نے اس کی اور جیہان کی باتیں سنی تھیں. مگر وہ تو اردو میں بات کر رہے تھے نا، وہ سن بھی لیتی تو اسے کیا سمجھ میں آتا؟ اس نے ان کی باتیں سنی ہی نہیں تھیں. وہ ایک دفعہ پھر ایک طرف کی کہانی سے نتیجہ اخذ کر گئی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو عائشہ گل سے بدگمان ہو رہی تھی کہ عائشہ گل تک ساری باتیں بہارے نے پہنچائی تھیں اور اس نے ہی جیہان کو گرفتار کروایا تھا، وہ تو ایک طرف کی کہانی تھی. جبکہ دوسری طرف تو جیہان نے خود ترکی زبان میں سے سب سمجھایا تھا اور اسے ساری ڈیٹیلز دی تھی اور اسے کہا تھا کہ تم یہ کرو گی نا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. یعنی کہ اس نے اپنی مخبری خود کروائی تھی اور اس نے خود کو خود ہی گرفتار کروایا تھا. لیکن کیوں؟ اس سارے قصے کا کوئی سینس نہیں بنتا تھا. وہ حیران تھی، پریشان تھی. اور پھر عائشہ نے بے چینی سے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ ارے میں نے خود دیکھا تھا. وہ اور حیا کے الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے. اس نے کیا دیکھا تھا؟ ہیولے، دھواں، روشنی کے گولے اور ایک طرف کی کہانی. شاید ابھی بھی وہ ایک طرف کی ہی کہانی دیکھ رہی تھی. اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا اور مجھے نہیں پتا. وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور ایک دم جھماکے سے اسے یاد آیا کہ جیہان کے جوتوں کا رخ، جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں جانب تھا.
حالانکہ وہ سرحد کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ تو کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ تو بائیں جانب جا رہا تھا؟ تو بائیں جانب کیا تھا اس کے؟ اور پھر عائشہ کہنے لگی کہ پلیز تمہیں جب بھی کچھ پتا لگے مجھے ضرور بتانا، اور اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ عائشہ بہت فکر مند اور بے چین ہو گئی تھی، اور حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ سرحد کی وہ رات اور ہراکلس کی دائمی آگ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولے سب پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہوتا ہے یہ سین ختم۔ تو کیا ایک دفعہ پھر سے حیا کو یک طرفہ کہانی ہی پتا ہے، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ دھواں اور وہ جو فائرنگ اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ جہان تھا؟ لیکن نہیں، اس کے جوتوں کا رخ تو بتا رہا تھا کہ وہ بائیں جانب جا رہا ہے، جبکہ سرحد تو دائیں جانب تھی۔ تو کیا وہ وہاں نہیں گیا تھا؟ مطلب کہ اس کے بچ جانے کے چانسز تھے، اور اگر وہ وہاں نہیں گیا تھا تو پھر وہ کہاں گیا تھا؟ جہان نے جتنے اسے ہنٹس دی تھی اور جتنی باتیں اسے بتائی تھی وہ اب اس کے کام آنے لگی تھی۔ اس کے جوتوں کے رخ سے اسے ایک نئی امید ملی تھی کہ جہان ٹھیک ہوگا۔ واو، کیا ڈھونڈ پائے گی جہان کو وہ، اور اگلے ایپیسوڈ میں کس کس طرح سے پہیلیاں سلجھانے کی عادت تو پہلے ہی اسے جہان ڈال کے جا چکا ہے، اور اب یہ آخری پہیلی کیسے وہ سلجھائے گی، اور منگل تک وہ کیسے دن گزارے گی، اور کیا کچھ سوچے گی، اور صرف سوچے گی نہیں بلکہ کیا کچھ کرے گی بھی۔ چلیے جانیں گے کیا کرتا ہے یہ جہان سکندر، کب ختم ہوں گی یہ پہیلیاں۔ بہت دور نہیں، صرف 3-4 اور ایپیسوڈز آئیں گی اور یہ ناول ہو جائے گا ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی۔ اگلا ناول کون سا ہونا چاہیے؟ چلیں آپ پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ بلکہ ناول ہونا بھی چاہیے کہ نہیں، بیکاز نہیں جوتوں کی بات تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن جو میرا اپنا رخ ہے وہ ناول سے ذرا ہٹ سا گیا ہے۔ اب میں بھی کیا کرنے والی ہوں یہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیے گا، دیکھتے ہیں کہ کون صحیح بتاتا ہے۔ اور خیر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔